اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ذکر شہادت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں وہ اس دین اسلام کی ترویج و تبلیغ کا سلسلہ لے کر آئے اور اپنی اپنی خدمات انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ خاتم النبیین کا دور آیا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کی ترویج و تبلیغ کی، اور اس کے بعد سلسلہ نبوت و رسالت کا یہاں سلسلہ ختم ہوا، اور سلسلہ امامت کا سلسلہ جو شروع ہوا وہ آپ کے خانوادے سے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، پھر اس کے بعد آپ کے فرزند حضرت امام حسن، یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں آپ کا چشم و چراغ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باعثادہ ہوتی ہے، اور آپ علیہ السلام نے علوم اسلامی کو، علوم محمدی کو، اس علم کے چشمے کو جو رسالت مآب سے چلا تھا، آپ نے امت کو سیراب کرنا شروع کیا، اور یہ دشمنان اسلام کو، دشمنان دین محمدی کو یہ گوارا نہ تھا کہ دین اسلام کا وہ حقیقی چہرہ جو رسول اکرم نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، اس حقیقی چہرے کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ لہٰذا یہ سلسلہ جب سے شروع ہوا تب سے دشمنان اسلام نے اس سلسلے کو روکنے کی کوشش کی، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جب زمانہ آیا اور آپ نے اس دین مبین کی ترویج و تبلیغ کا آغاز فرمایا تو آپ کو قید و بند کی صعوبتوں سے دوچار ہونا پڑا، یہاں تک کہ سب سے زیادہ قید کی زندگی، قیدی بن کے جو آپ نے زندگی گزاری وہ 14 سال کی زندگی ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے عنوان سے آج کا یہ پروگرام کا انعقاد سچ ٹی وی کی جانب سے، یہ یقیناً ایک سعادت کی بات ہے، یہ شرف یابی کی بات ہے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور خاص کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے عنوان سے ان کی سیرت پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ممتاز علماء کرام کو مدعو کیا ہے۔ مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین ہیں، اتحاد بین المسلمین کے داعی ہیں، میری مراد حضرت علامہ مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں، اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں ممتاز عالم دین ہیں، خطیب اہل بیت ہیں، میری مراد حضرت علامہ شبیر الحسن طاہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں آپ کو۔ شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ہیں، گلگت سے آئے ہیں، مشہور و معروف نوحہ خواہ منقبت خواہ ہیں، جناب عرفان حیدر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں۔ سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز مفتی صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا، اور سب سے پہلا سوال یہی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جب نام آتا ہے تو آپ کی زندگی میں وہ قید و بند کی صعوبتیں وہ سب سے زیادہ نمایاں نظر آتی ہیں، یعنی آپ کی زندگی کے 14 سال تقریباً آپ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے، وہ دین اسلام کی ترویج و تبلیغ میں ایک رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ جو اس وقت کے سلاطین تھے انہوں نے امت کو روکنے کی کوشش کی کہ وہ چشمہ علم سے جو ہے نا فیضیاب نہ ہو سکیں، تو آپ کو اس طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود آپ نے علوم دینی کو، علوم مصطفیٰ کو جو سلسلہ چلتا آ رہا تھا اس کو آپ نے پہنچانے کی کوشش کی اور سلسلہ پہنچاتے رہے۔ کیا صعوبتیں، کیا مشکلات، کس طرح کی پریشانیاں، اور کس انداز میں اس تمام تر مشکلات کے باوجود دین کو پہنچاتے رہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، صدق اللہ العظیم۔ وفی مقام آخر الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی شکریہ اور سچ ٹی وی کا بھی شکریہ کہ آج کی اس عبادت میں ہم سب کو شامل ہونے کا موقع ملا۔ جو آپ کا سوال ہے کہ ایک جانب مشکلات اور دوسری جانب
حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی اور علمی خدمات۔ جہاں تک تعلق ہے مشکلات کا، تو میرے خیال میں ائمہ دین کا زیور ہی مشکلات ہیں، اور یہ بعین ہی قرآن پاک کی جو آیات ہیں یا جو شریعت کا حکم اور اس کے جو اصول ہیں، اس کی عکس بندی ہمیں ائمہ دین کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ چونکہ یہ بات مسلم ہے، جو جتنا پروردگار عالم کا قریب اور قربت رکھنے والا بندہ ہوگا اور جس کی قدر و منزلت جتنی زیادہ ہوگی اللہ کی بارگاہ میں، اس کے راستے میں مشکلات بھی زیادہ ہوں گی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان اقدس موجود ہے کہ سب سے زیادہ مشکلات انبیاء علیہ السلام پر آتی ہیں، اور چونکہ میں امام الانبیاء ہوں تو فرمایا میرے اوپر سب سے زیادہ مشکلات آئی۔ اب ائمہ دین کا بھی یہ سلسلہ رہا کہ جس بھی امام کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو انہیں سلاطین کی طرف سے بھی، دشمنان اسلام کی طرف سے بھی، اور معاشرے میں ایسے حسد اور بغض رکھنے والے جو انات پرست لوگ تھے ان کی طرف سے بھی آپ کو جا بجا مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ نے، جیسے آپ نے خود ذکر فرمایا کہ 14 سال، اب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ 14 سال تک قید اور بند کی صعوبتوں کا سامنا کرنا اور تسلسل کے ساتھ قید خانے میں رہنا، لیکن دوسری جانب زندگی کا ایک وہ حصہ بھی شامل رہا کہ جس میں آپ کو کام کرنے کا بھی موقع ملا، یعنی وہ تقریباً جو ہے کافی لمبا عرصہ ہے، لیکن اس کو جو مورخین نے ذکر کیا ہے، یعنی جب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ماحول نہیں تھا جو کہ آپ کی زندگی میں تھا، یعنی وہ علمی دربار کا سجنا اور وہ اس طریقے سے تبلیغ کا سلسلہ، چونکہ ایک نگاہوں میں لے لیا گیا آپ کو، یعنی قید و بند کی صعوبتوں اس کے دورانیہ تو بعد میں ہے، لیکن پہلی جو زندگی کا امامت کا حصہ ہے وہ بھی مختلف مشکلات پر ہی مبنی تھا، یعنی آپ کو اس طرح کا ماحول نہیں مل رہا تھا، چونکہ حسد کرنے والے، سازشی عناصر، درباری لوگ وہ طرح طرح سے آپ کے گرد ایک گھیرا رکھتے تھے اور کچھ نہ کچھ تکلیف پہنچانے اور آپ کے خلاف شکایات کا ایک انبار، ایک سلسلہ تھا۔ لیکن بہرحال پھر بھی مورخین نے امام کی زندگی کے اس حصے کو، آپ کے تبلیغی کام کو، دینی کام کو مختلف انداز سے ذکر کیا اور بتایا کہ جس میں ایک طریقہ یہ تھا جس کو فکری منصوبہ بندی کے نام سے جو ہے وہ تعبیر کیا گیا کہ آپ کی ایک کام کا انداز، طریقہ کار اس دور میں یہ بھی رہا، اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے ایک خاموشی کا سلسلہ بھی رکھا، یعنی جس کو ہم سکوت بھی کہتے ہیں، اور یہ بالکل بعین ہی حدیث پاک کا ہی مصداق ہے کہ من سمتا، کہ جو شخص خاموش رہتا ہے تو وہ نجات پاتا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ حکمت عملی کے ساتھ کہ کہاں پر بولنا ہے اور کہاں پر نہیں بولنا، اور پھر کیا بولنا ہے اور کہاں بولنا نقصان دہ ہے، اس کو حکمت اور دانائی اور فہم و فراست کا نام دیا جاتا ہے۔ تو ایک طریقہ آپ نے یہ بھی اختیار فرمایا، اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب آپ سے کبھی کوئی سوال کیا جاتا، جب آپ سے کبھی کوئی علمی بات پوچھی جاتی تو آپ اس کی وضاحت فرما دیتے، اس کو آپ بیان فرما دیتے۔ اچھا، دوسرا آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جو حامی افراد، جو عقیدت مند جو لوگ تھے آپ کے ساتھ، ان کے درمیان براہ راست یعنی ان سے ایک تعلق قائم کرنا، ان کو آپس میں جوڑنا، کیونکہ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اپنے پیغام کو آگے پہنچانے کا۔ تو یہ آپ نے دوسرا طریقہ اختیار فرمایا کہ تاکہ وہ جو پیغام ہے، جو دین کا پیغام ہے، اہل حق کا پیغام ہے، اور اہل باطل کے نظریات کو جو رد کرنا ہے اس کو آگے بڑھانے کا سلسلہ رکھا جائے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک پہلو یہ بھی تھا کہ پیغام کو پہنچانے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر اپنی زندگی میں بھی چیزوں کو اپلائی کر لینا۔ اب اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ ہوں گے، جن کی کبھی بھی ملاقات ہوگی تو وہ آپ کی طرز زندگی کو اپنائیں گے، آپ کے عمل کو جو ہے میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے قبلہ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا۔ قید و بند کی صعوبتیں ہیں، اور اس کے باوجود وہ جو ہدایت کا سلسلہ ہے وہ رک نہیں رہا، جیسے قبلہ نے بھی فرمایا کہ آپ قید و بند کی صعوبتوں میں ہیں، آپ خاموش ہیں، یا خود آپ کے جو کردار ہے، آپ کے کریکٹر ہے، آپ کی سیرت ہے، آپ کا عمل ہے، وہ بھی ایک طرح کا پیغام دنیا تک پہنچ رہا ہے۔ آپ کی سیرت کو دیکھ کے لوگ اس سے سبق حاصل کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے میں چاہوں گا گفتگو فرمائیں، لیکن اس سے پہلے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین کرام، مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
کرام، ایک بار پھر پروگرام ذکر شہادت میں آپ کے خیر مقدم میں گفتگو جاری ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے۔ اور قبلہ آپ کے خدمت میں بریک سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ امام علیہ السلام نے ان تمام صعوبتوں کے باوجود قید و بند کی، آپ نے وہاں بھی ہدایت کے سلسلے کو نہیں روکا۔ بہت خوب اور بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا۔ ہدایت کا سلسلہ امام علیہ السلام نے اس لیے نہیں روکا کیونکہ ہدایت کرنا ان کے فرائض منصبی میں شامل تھا۔ وہ جو سورہ مبارکہ لیل میں پروردگار عالم نے ذمہ داری لی کہ انا علینا للہدا و انا لنا للآخرۃ والأولی، کہ ہدایت ہم پر ہے، اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے انسانوں تک ہدایتوں کا پہنچانا اور الہی ہدایتوں کا پہنچنا۔ خداوند عالم نے اس کو اپنے فریضے میں شامل کر لیا۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ خود تو آ کر خطبے نہیں دیتا اور لوگوں سے بات نہیں کرتا، کس طریقے سے وہ ہدایت کرتا ہے؟ تو آسمانی صحیفوں، آسمانی کتابوں، نبیوں، رسولوں اور اماموں کے ذریعے سے ہی وہ ہدایت کرتا ہے۔ جس طرح خود قرآن مجید اپنے آغاز میں کہتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو قرآن مجید نے اپنے آغاز میں اپنے ہادی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ یا اسی طریقے سے دوسری جگہ پر خود ارشاد الہی اور سورہ مبارکہ انبیاء میں کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ تو یعنی پروردگار عالم نے ہدایت دینے کے لیے وسیلے بنائے ہیں، کبھی آسمانی صحیفوں اور کتابوں کو اور کبھی اپنی طرف سے بھیجے ہوئے پیشواؤں کو، یعنی نبیوں، رسولوں اور اماموں کو اس نے وسیلہ بنایا ہے انسانوں تک ہدایتیں پہنچانے کے لیے۔ وہ جو اللہ کی طرف سے ہادیان برحق ہیں، جو پروردگار ہادیان صامت صحیفوں اور آسمانی کتابوں کی صورت میں بھیجے گئے ہیں، اور ہادیان ناطق کو نبیوں اور رسولوں کی صورت میں بھیجا گیا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام قرار دیا، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، تاکہ وہ ہمارے امر سے ہدایت کریں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اچھا، یہ انبیاء کا ایک سلسلہ ہے، اور پھر انبیاء کے بعد انبیاء کے نائبین کا ایک سلسلہ ہے۔ میں آیت کے مفہوم سے وضاحت کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں کر رہا ابھی وقت بچانے کے لیے، یہاں ٹائم کم ہوتا ہے۔ تو چونکہ وہ جو پیغمبر اعظم جو کہ نبی الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، سلطان انبیاء ہیں، سرکار دو جہاں کے جو نائبین برحق ہیں، ان کے بھی وہی فرائض ہیں، کیونکہ نائب اور مناب کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، نائب کی بھی وہی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ بس یہ ہے کہ ان کے پاس نبوت اور رسالت نہیں ہے۔ یہ 12 امام ہیں۔ اس 12 اماموں کے سلسلے میں پہلے امام علی علیہ السلام ہیں، اور آخری امام ابھی پردہ غیب میں امام مہدی علیہ السلام۔ اسی سلسلے میں 7ویں امام ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پاک پیغمبر کے برحق 7ویں جانشین ہیں۔ اچھا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا مختصر سا یہاں تعارف بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلا جاؤں، تاکہ نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے اور ناظرین کے لیے مفید ثابت ہو کہ امام ہفتم کا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا اسم شریف، اسم مبارک جو ہے وہ موسیٰ ہے، اور ان کے جو مشہور القابات ہیں ان میں کاظم، عبد صالح، باب الحوائج، صابر، امین، یہ القابات سب سے زیادہ عبد صالح اور باب الحوائج کو شہرت ہے، کاظم کو بہت زیادہ شہرت ہے۔ اسم گرامی موسیٰ ہے۔ آپ کی والدہ گرامی کا جو اسم شریف ہے وہ حمیدہ خاتون ہے، اور آپ کی والدہ گرامی بہت بڑی عالمہ، فاضلہ اور فقیہہ تھیں۔ آپ کی ماں تھیں اور آپ کے بابا امام جعفر صادق علیہ السلام کی زوجہ تھیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام عالم نسواں کو، تمام تر خواتین کو دینی مسائل کے سلسلے میں جناب حمیدہ خاتون کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہا کرتے تھے، تو ان سے دینی مسائل پوچھا کریں۔ ایک مرتبہ کعبے کے طواف کے دوران کسی نے کوئی اعتراض بھی کیا، تو انہوں نے طواف چھوڑا نہیں، اور انہوں نے کہا کہ جناب حمیدہ خاتون کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم مجھے کیا دینی مسئلہ بیان کرو گے یا مجھے دین تم کیا سکھاؤ گے؟ میں اس گھر سے ہوں کہ جو گھرانہ نبوت کا گھرانہ ہے، جہاں وحی آئی ہے، جہاں سے دین، اسلام اور شریعت نکلی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ عظمت ہے ان کی مادر گرامی کی، اور پھر ان کے والد گرامی چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، ان کے دادا امام محمد باقر علیہ السلام ہیں، پھر دادی دادا مولا علی علیہ السلام اور جناب زہرا مرضیہ تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ ان کے جد رسول اللہ ہیں، رسول اللہ کے نواسے بن جاتے ہیں، یعنی خاندان نبوت سے تعلق ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام خاندان نبوت، خاندان رسالت، خاندان عصمت اور خاندان طہارت سے تعلق رکھتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام منصوص من اللہ ہیں، یعنی یہ جو 12 امام ہیں، جن میں پہلے امیر المومنین امام المتقین مولا علی علیہ السلام ہے، اور آخری 12ویں امام مہدی علیہ السلام ہے،
ان کو جو امامت کا منصب ہے وہ خداوند عالم کی طرف سے دیا گیا ہے. انہیں جو رسول اللہ کا جانشین بنایا گیا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے بنایا گیا ہے، جس کے سلسلے میں آیات بھی موجود ہیں اور احادیث بھی موجود ہیں اور تاریخی شواہد بھی موجود ہیں کہ انہیں اللہ نے ہادیان برحق، ہادیان ناطق بنا کر بھیجا کہ پیغمبر کے بعد اب نبوت اور رسالت نہیں ہے، منصب امامت ہے. نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، امامت کا دروازہ کھل گیا ہے، اور یہ جو ائمہ اطہار ہیں وہ الہی ہدایتوں کو پہنچائیں گے. اب چاہے قید ہو، صعوبتیں ہوں، مشکلات ہوں، آلام ہوں، طوفان ہوں، کچھ بھی ہوں، انہوں نے اپنے اس بنیادی فریضہ، تو ان کے منصب امامت کا بنیادی تقاضا کیا ہے؟ ہدایت بشریت، ہدایت انسانیت، یعنی کائنات انسانیت تک الہی ہدایتوں کا پہنچانا ان کے فرائض منصبی میں شامل ہے. اب امام اگر کنویں میں ہو یا قید خانے میں ہو یا قید تنہائی میں ہو، وہاں سے بھی وہ اپنے فریضے سے غافل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ معصوم ہے. اور ان کی عصمت پر آیت تطہیر موجود ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اسی جس گھر کے لیے آیت تطہیر آئی ہے، جن افراد کے لیے آیت تطہیر آئی ہے، اسی خاندان سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تعلق ہے. یا جس گھرانے کے لیے آئے مودت ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہاں مودت کو رسول اعظم کی اجرت بنایا، اور جن ہستیوں کی مودت کو رسول اکرم کی اجرت بنایا، اس قربہ کے سلسلے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی شامل ہیں اور موجود ہیں. تو ان کی محبت اور ان کی مودت کو قرآن مجید نے جو ہم پر لازم اور واجب قرار دیا ہے کہ پنجتن پاک بار امام چہاردہ معصومین علیہ السلام سے، خاندان نبوت سے ہر مسلمان پر لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے کہ وہ ان سے محبت کرے، ان سے مودت کرے، ان سے عقیدت رکھے، ان سے عشق کرے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو فالو کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے. محبت اور مودت اس لیے لازم و واجب ہے تاکہ اس محبت اور اس مودت کی وجہ سے ہم ان کی اطاعت کریں اور ان کی پیروی کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کی سیرت پر چلیں. اس کے بعد جس طرح کہ ابھی مفتی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جس کا جتنا مرتبہ بلند ہوگا اس کے لیے اتنی زیادہ مشکلات ہوتی ہیں، اس کے لیے اتنے ہی زیادہ سخت امتحانات ہوتے ہیں. اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگیوں میں جتنے زیادہ مصائب ہیں اور جتنی زیادہ مشکلات ہیں، یہ مصائب اور یہ مشکلات خود اس بات کی دلیل ہیں کہ عند اللہ ان کا کیا مرتبہ ہے، عند اللہ ان کی شان کیا ہے، اور عند اللہ کے نزدیک ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے. ظاہر ہے کہ ان کی بہت زیادہ جو مظلومیت ہے اور ان کا مسلسل مشکلات میں رہنا، مگر اس کے باوجود انسانوں تک ہدایتیں پہنچانا اور پھر کامل ترین نمونہ قرار پانا، بالکل اللہ کی طرف سے. دنیا کی رکاوٹیں، دنیا والوں کی رکاوٹیں، ان کے فرائض کی ادائیگی میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی. بالکل، جزاک اللہ. میں گزارش کروں گا عرفان حیدر سے کہ بارگاہ امامت میں نذران عقیدت پیش کریں. کہیں بوزر، کہیں قمبر، کہیں مختار بیٹھے ہیں، کہیں بوزر، کہیں قمبر، کہیں مختار بیٹھے ہیں. علی کے عشق میں مرنے کو سب تیار بیٹھے ہیں. نہیں خواہش ہے جنت کی، ہے خواہش شہ پہ مرنے کی. نہیں خواہش ہے جنت کی، ہے خواہش شہ پہ مرنے کی. دلوں میں بس یہی خواہش لیے انصار بیٹھے ہیں. ہے بز میں شاہدی تم بادب ہو کے یہاں یہاں زہرا ہو حیدر اور شہ ابرار بیٹھے ہیں. کرم فرش عزا کا اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا. کرم فرش عزا کا اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا. میرے ٹوٹے مقام خلد کے سردار بیٹھے ہیں. ادا کرنے نماز عشق مہدی کی قیادت
قیادت میں ادا کرنے نماز عشق مہدی کی قیادت میں مصلی لے کے عیسیٰ عرش پہ تیار بیٹھے ہیں علی کے عشق کی قیمت اگرچہ موت ہے میسم علی کے عشق کی قیمت اگرچہ موت ہے میسم تو ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام ذکر شہادت میں آپ کا خیر مقدم گفتگو جاری ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے، اور میں مفتی صاحب کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا۔ امام علیہ السلام چونکہ رسول اکرم کے جانشین ہیں، ان کے نمائندے ہیں، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر نسلی تفخرات اور جو خاندانی اور نسلی اور خاص کر لسانی جو معاملات تھے ان تمام چیزوں کو ختم کیا تھا، اور آپ نے قرآنی آیت سب کے سامنے پیش کی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو یہ آہستہ آہستہ دوبارہ مسلمانوں کے اندر یہ سلسلہ جو ہے وہ شامل ہو رہا تھا، اور خاص کر ہارون رشید اور مامون الرشید کے زمانے میں یہ کافی عروج پکڑا۔ اس نے دوبارہ ایک دفعہ کوشش کی گئی کہ عرب اور عجم کا جو مزید بڑھایا جائے، اور اس کے لیے کوشش یہ کرتے تھے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کو بعض اوقات استعمال کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ آپ عرب ہیں اور باقی وہ عجم ہیں۔ تو کس طرح ائمہ اطہار علیہ السلام بالخصوص امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس خرابی کو ختم کیا، اس کو دور کیا، اور جو نسلی تفخرات تھے اس کو ختم کیا؟ جی دیکھیں، اس کے پیچھے ایک چونکہ ہارون کے زمانے کے اندر اس طرح کے کچھ معاملات پیدا ہوئے، اگرچہ لوگوں کی عادت ہے اور فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اپنے علاقائی اور قومی، لسانی اور قبائلی، خاندانی چیزوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور اس کا ایک تعصب بھی فطرتی طور پر لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے زمانہ اسلام جب آیا تو انہی چیزوں کو مٹانے کے لیے، اور یہ خون ریزی کا بڑا سبب ہے، نفرت کا، عداوت کا سبب ہے، اسے ختم کرنے کے لیے اسلام نے ایک پیغام دیا کہ انما المؤمنون اخوۃ، بس یعنی وہ ایک قاعدہ ایسا رکھ دیا، ضابطہ ایسا بتا دیا کہ جس میں یہ سارے فخر کرنے کے جو ذرائع ہیں ان کو مٹا دیا گیا۔ ہاں یہ ضرور ہے، قرآن نے اس کو بیان بھی کیا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یعنی تمہاری پیدائش ایک مرد اور عورت سے ہے، البتہ یہ قبائل، خاندان، یہ عرب و عجم کا جو فرق ہے یہ محض تمہاری تعارف کے لیے ہے، نہ کہ فخر کرنے کے لیے یا اپنی برتری اور فوقیت ثابت کرنے کے لیے۔ اچھا، ہارون کے دور میں اس طرح کا معاملہ پیش آیا چونکہ اس کے جو دو بیٹے تھے امین اور مامون، اور ان دونوں کی ماؤں کا اصل میں فرق تھا۔ امین جو ہے اس کی والدہ جو ہے وہ منصور، جو خلیفہ منصور تھا اسی کی پوتی تھی، اور وہ عرب خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور جو مسئلہ تھا مامون کا، اور وہ چونکہ اس کی جو والدہ ہے وہ عجم سے تعلق رکھتی تھی، تو یوں یہ جو عجم کے لوگ تھے ان کا زیادہ تر جھکاؤ جو تھا وہ مامون کی طرف تھا، اور جو عرب خاندان کے لوگ تھے ان کا جھکاؤ امین کی طرف تھا۔ اور یہ بھی آتا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہے یہ کوشش کی ہارون نے اپنے زمانے کے اندر کہ ان دونوں کے درمیان ایک تسویہ کر دیا جائے، اور یہ جو رسہ کشی کا سلسلہ ہے جو آگے خون ریزی تک جا سکتا ہے اور بلکہ اسلامی ریاست کے ٹوٹنے کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے، تو اس نے کچھ جو عجمی علاقے تھے وہ جو ہے مامون کے سپرد کر دیے، اور جو عربی علاقے تھے وہ امین کے سپرد کر دیے، لیکن یہ اس کی حیات تک ہی تھا، جب وہ دنیا سے گیا تو بعد میں یہ سلسلہ قائم نہ رہ سکا، اور آپس میں خون ریزی اور ایک سلسلہ بڑھا، اور پھر بالآخر 4 سالہ جنگی ان حالات کے بعد امین کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور پھر مامون ہی برسر اقتدار رہتا ہے۔ اور اس پس منظر میں پھر آگے چل کے ایسا ہوا بھی کہ اہل بیت کو بھی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے انہوں نے قربتیں بھی دی۔ اچھا، امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے کیا کام کیا؟ وہ یہی نقطہ تھا آپ کا، یعنی جو نقطہ قرآن نے دیا تھا آپ نے اسی نقطے پر جمع کرنے کی اور اسی حوالے سے تعلیمات کو عام کرنے کی بات ارشاد فرمائی۔ یعنی جو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی ارشاد فرما دیا تھا کہ بھائی کسی عرب و عجم کو کسی کے اوپر کوئی بھی فوقیت نہیں ہے. تو آپ اسی نقطے پر جمع کرنے کی کوشش، بلکہ نہ صرف آپ، تمام ائمہ دین کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ یہی کوشش کرتے تھے کہ لوگ اس نقطے پر جمع ہوں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس پہ آپ سب کو جمع کر سکیں. آپ کوئی بھی ایسا ضابطہ نہیں بنا سکتے ہیں. یہ ضابطہ چونکہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کے رسول کا دیا ہوا ہے کہ آپ اس پر جمع ہو جائیں، اسلام کی تعلیمات کے مطابق جمع ہو جائیں. لیکن بہرحال آپ کی اپنی کوشش اور ہر وقت کے امام کی اپنی کوشش، لیکن وہ شیطانی قوتیں بھی کام کرتی ہیں جو لوگوں کو آپس میں لڑواتی ہیں. بلکہ میں تو یہ چاہوں گا کہ آج کے دور کے اندر بھی اگر امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے خوبصورت یہ جو پہلو ہے اور یہ جو تعلیم کا انداز ہے، اگر اس کو ہم سامنے رکھیں تو آج تو بلکہ ہم بہت زیادہ تقسیم در تقسیم میں چلے گئے ہیں. اب تو آپ کو پتہ ہے کہ علاقائی تقسیم ہے، ممالک کی ہے، سرحدیں بنا لی اور بہت ساری چیزیں، اور پھر اس کا نتیجہ بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مختلف مقامات پر مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. لیکن اگر اس نقطے پر ہم جمع ہوں تو پھر ایسا کبھی بھی نہ ہو. لیکن چونکہ ہم اس نقطے سے دور ہیں، بلکہ یہاں تک ہے ہم تو مطلب وہ خاندان اور صوبائی اور پھر مطلب قومی، یہ ساری چیزوں میں اتنے بڑھ گئے کہ جو ہم سے تعلق نہیں رکھتا، ہم سے مراد ہماری سرزمین سے، ہمارے علاقے سے، ہمارے خاندان سے، اس کے ساتھ کچھ بھی ہوتا رہے تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی ہے. حالانکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ. اس پہلو کو اگر دیکھیں تو دنیا میں کتنے مظالم ہیں مسلمانوں پر، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے حکمران طبقہ بھی اور عوام الناس بھی اس پہلو سے بے خبر ہیں. لیکن یہ آپ نے بہرحال یہ سکھایا اور یہ تعلیم دی اور یہ کوشش کی کہ اسلام کے اس نقطے پر جمع ہو جائیں، تو پھر آپ اس نفرت سے، عداوت سے، انتشار سے بچ سکتے ہیں. بے شک، سبحان اللہ. قبل آپ کی خدمت میں سوال ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام نے، خاص کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے وہ کون سا طریقہ اپنایا؟ کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام کو وقت ملا کہ آپ نے علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمے جو ہیں ان سے لوگوں کو سیراب کیا. لیکن ایک بار پھر امام موسیٰ کاظم کا زمانہ آیا تو پھر آپ کو قید و بند کی صحبتوں میں ڈال دیا. تو اس سلسلے کو جو ایک بہت ہی شد و مت کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، علم مصطفیٰ اور احادیث مبارکہ لکھی جا رہی تھی، لیکن ایک بار پھر رکاوٹ آ گئی. ان ادوار میں، ان اوقات میں کس طرح امام نے اس علم کو لوگوں تک پہنچایا؟ ائمہ معصومین علیہ السلام، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہ اپنا کام کرتے ہیں، اور اگر حالات ایسے نہ ہوں کہ وہ بول سکیں تو ان کی خاموش سیرت بھی ایک مکمل پیغام ہوا کرتی ہے. ان کی سیرت طیبہ ایک مکمل رہنمائی ہے. دیکھیں امام زین العابدین علیہ السلام کے حالات میں جس طرح امام نے دعاؤں کا سہارا لیا اور دعا کے ذریعے سے کائنات انسانیت کی تربیت کی ہے اور اب کو معبود سے مربوط ہونے کا طریقہ سکھایا ہے. یا خود امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے، ان کے ایک شاگرد نے بصرہ کی طرف جاتے ہوئے جب کہا کہ تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں تو دعا فرمائیے گا، تو امام نے ایک مرحلے پر فرمایا کہ کوشش کرنا کہ زبان سے کچھ نہ کہنا پڑے، زبان سے کہنے کی باری بعد میں آئے. یعنی آپ کا عمل، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا طریقہ کار، وہ ایک تبلیغ وہ آپ کا عمل ہے، آپ کا عمل ہے. اس میں اتنی جاذبیت ہونی چاہیے، اس میں اتنی طہارت اور پاکیزگی ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے اور اپنی طرف کھینچ لے. سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بھی تقریباً یہی طریقہ اپنایا. طریقہ تو ان انبیاء کو اور رسولوں کو اور خدا کے معصوم نمائندوں کو خود خدا نے تعلیم کر دیا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے کام کرنا ہے. جس طرح کہ قبلہ نے اپنے آغاز سخن میں تلاوت کی، آیہ شریفہ کی تلاوت کی تھی کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو، بلاؤ، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، جی، والموعظۃ الحسنۃ، اور موعظہ حسنہ کے ساتھ. اب دیکھیے حکمت بتا دی، خداوند عالم نے بتا دیا. یا جس طرح کہ ہم سورہ مبارکہ جمعہ میں پڑھتے ہیں والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو یہ خود کتاب اور حکمت کے معلم ہے، دنیا کو یہی چیزیں دینے کے لیے آئے. تو حکمت عملی امام کو اپنے حالات کو دیکھ کر خود وضع کرنا ہوتی ہے. علم امامت سے جس طرح کے حالات ہوتے ہیں، جس طرح کے مسائل اور مشکلات ہوتی ہیں، اس میں سے راستہ وہ اپنی حکمت امامت سے راستہ نکالتے ہیں، رہنمائی کرنے کا، رشد کرنے کا، ہدایت کرنے کا، لوگوں کو صراط مستقیم پر قائم رکھنے کا راستہ وہ اپنی حکمت امامت اور اپنے علم امامت سے بناتے ہیں. اور ائمہ علیہ السلام نے تو علم و حکمت ہی کی طرف سب سے زیادہ لوگوں کو مائل کیا. سب سے پہلی چیز جو لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتی ہے وہ علم ہوا کرتا ہے. سیرت کے بعد علم ہوا کرتا ہے. اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دعوت بھی تمام ائمہ کی دعوت، پہلی دعوت جو ہے وہ علم کی دعوت ہے. ایک شخص
مسجد پیغمبر اعظم میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام داخل ہوئے تو ایک شخص کے گرد بہت سارے لوگ جمع تھے، تو اس کی بڑی تعظیم و تکریم کر رہے تھے. تو امام نے سبب پوچھا کہ یہ کون ہے، تو کہا گیا کہ یہ ایک بہت بڑا عالم ہے. کس چیز کا عالم ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پوچھتے ہیں کس چیز کا عالم ہے، تو کہا یہ انصاب وغیرہ کا عالم ہے. امام فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا علم ہے کہ جس کا نہ کوئی فائدہ اور نہ کوئی نقصان ہے. عالم وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایسا علم ہو کہ جو عبد کو معبود سے مربوط کر سکے، اور وہ علم دین کا علم ہے، وہ علم قرآن کا علم ہے، احادیث قدسیہ کا، آیات الہیہ کا، احادیث مبارکہ کا علم ہے. اسی کی طرف بار بار انہوں نے کہا کہ دیکھو جب بھی تم علم سیکھو تو علم کی ابتدا اپنے خالق سے کرو. انسان علم حاصل کرے تو علم کہاں سے ہو؟ سب سے پہلے انسان کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے معبود کو پہچاننے کی کوشش کرے. امام فرماتے ہیں عالم وہ ہے جو اپنے خالق و مالک اور اپنے معبود کو پہچان لے، اس کے بعد وہ اس بات کو پہچان لے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. عالم کسے کہا جائے گا؟ کہ جو اپنے خالق اور مالک کو، یہ امام ہفتم فرما رہے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو اپنے اللہ کی شناخت اور پہچان کو حاصل کر لے اور اس کے بعد اس بات کو جان لے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس نے مجھے اس دنیا میں بھیجا تو کیوں بھیجا ہے، میری زندگی کی سانسوں کا سفر کیسے طے ہونا چاہیے، میرے لیل و نہار کیسے ہونے چاہیے، میرے شب و روز کیسے ہونے چاہیے، میرے شام و سحر کیسے ہونے چاہیے، میری زندگی کا بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا کیسے گزرنا چاہیے، مجھے ایک خاندان کا کیسا فرد ہونا چاہیے، ایک معاشرے کا کیسا فرد ہونا چاہیے، مجھے سوسائٹی کے اندر کیا رول پلے کرنا ہے. اور امام تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان کہاں سے پتہ چلے گا. یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا ایمان تمہاری زبان، تمہاری آنکھ، تمہارے کان، تمہارے ہاتھ بتاتے ہیں. یعنی تمہاری زبان جب بولتی ہے تو وہ تمہارے ایمان کا پتہ دیتی ہے کہ تم میں کتنا ایمان ہے، تم ایمان کے کس درجے پر ہو. تمہاری آنکھ جب دیکھتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ تم ایمان کے کس درجے پر ہو. تمہارے کان جب سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ تم ایمان کے کس درجے پر ہو. یعنی کانوں سے ایمان یہ تقاضا کرے گا کہ یہ کان ہمیشہ حق سنے. آنکھوں سے ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ ہمیشہ ان میں شرم و حیا رہے اور یہ خیر کو اور اچھائی کو دیکھیں. زبان سے ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس زبان سے ہمیشہ حق جاری ہو اور صدق و صفا جاری ہو اور اچھائی جاری ہو. ان ہاتھوں سے ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ ہمیشہ ہاتھ مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہوئے دکھائی جائیں. یہ کبھی کسی کو اذیت نہ دیں، کبھی کسی کو آزار نہ دیں، کبھی کسی کو کے لیے پریشانی کے باعث نہ بنے. یہ امام ہفتم قید کے اندر، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قید کے اندر جب رہتے ہیں، مختلف زندانوں میں رکھا گیا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مختلف قید خانوں میں رکھا گیا. 14 سال ایک قید خانے میں نہیں رہے ہیں، یعنی مختلف زندانوں میں زندان تبدیل کر دیے جاتے تھے. اس کی ایک وجہ یہ ہوتی تھی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جس زندان میں ہوتے تھے، جس قید خانے میں ہوتے تھے، ان کی خاموش سیرت، حالانکہ وہ کچھ نہیں کہتے ہیں، وہ تمام قیدی جو ہیں وہ امام کے گرویدہ ہو جاتے، امام کے دیوانے ہو جاتے، ان کے دلوں میں اہل بیت کا عشق داخل ہو جاتا ہے، اہل بیت کی محبت داخل ہو جاتی. وہ اگر بے نماز ہوتے تو نمازی بن جاتے تھے، وہ اگر قرآن سے غافل ہوتے تو قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے تھے، وہ دیندار بن جاتے کرتے تھے. اس لیے بھی انہیں ایک زندان سے دوسرے زندان میں منتقل کیا جاتا تھا کہ یہ قیدی جب رہا ہو کر جائیں گے تو یہ تو ان کے مبلغ ہو جائیں گے، ان کے گیت گائیں گے، ان کی تعریفیں کریں گے، اور زیادہ عرصہ یہ یہاں پر رہے نہیں، اب انہیں دوسرے زندان میں منتقل کر دیا. بالآخر اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ انہیں قید تنہائی میں رکھا جائے، اس لیے کہ اگر اس طریقے سے قیدیوں کے درمیان یہ رہیں گے تو دوسرے قیدی ان کے گرویدہ ہوتے رہیں گے، اور بالآخر کسی قیدی کی ضمانت ہو ہی جاتی ہے اور باہر چلا جاتا ہے تو وہ معاشرے میں جا کر ان کی کرامات بتائے گا، ان کا زہد بتائے گا، ان کا تقویٰ بتائے گا، ان کی طہارت بتائے گا، ان کی پاکیزگی بتائے گا کہ یہ کس طرح پوری رات کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتے تھے، کس طرح لمبے لمبے قیام، رکوع اور سجدے کیا کرتے تھے، کس طرح یہ تسبیح تحلیل اور قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو اس کے بعد تو سارے لوگ اچھا حکمرانوں کو یہ خطرہ رہتا تھا کہ اگر لوگ ان کے دیوانے ہو گئے، ان کے دروازے پر آ گئے، لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے تو کہیں ہم سے تخت اور اقتدار نہ چلا جائے، کہیں ہم سے حکومت نہ چلی جائے. اور وہ بھی یہ جانتے تھے کہ بنیادی طور پر حکومت انہی کا حق ہے، یہ ہمارا حق نہیں ہے. اور یہ خوف بھی انہیں لاحق رہتا تھا. اور زندانوں میں رکھنے کی بھی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ علم ان کے پاس ہے، فضیلت ان کے پاس ہے، عظمت ان کے پاس ہے، اور خاندان نبوت سے یہ ہیں. یہ حکومت وہ ہے کہ جو پیغمبر نے قائم کی تھی، رسول اللہ کی قائم کی ہوئی حکومت. اگر لوگوں کو وارث رسول اور نائب رسول کی شناخت ہو گئی، پہچان ہو گئی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اقتدار ہم سے چلا جائے، یہ ہم سے چھن جائے. اس خوف سے وہ انہیں زندانوں میں ڈالتے تھے، انہیں قید خانوں میں ڈالتے تھے، انہیں لوگوں سے دور کرتے تھے. زندگی کا جو بہترین پہلو یہ نظر آتا ہے کہ آج اگر دنیا والوں کو دیکھیں تو ایک چیز جو ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہمیں سبق کے طور پہ بتایا ہے کہ جب بھی کوئی ان کا گرویدہ ہو جاتا، ان کے علم کا، ان کی فضیلتوں کا، تو وہ فوراً خدا کی طرف متوجہ کرتے ہیں. بالکل، کہ یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس خدا کا دیا ہوا ہے. جی بالکل. مجھے آپ کی اس بات سے ایک چیز یاد آ رہی ہے کہ صفوان جمال کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی در دولت پر پہنچا
تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو اس وقت بہت چھوٹے سے تھے، 2.5-3 سال ان کی عمر تھی، ایک بکری کا بچہ پکڑے ہوئے گھر سے باہر نکلے. تو میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ بکری کے بچے سے کہہ رہے تھے کہ تم سجدہ کرو، حالانکہ وہ حیوان ہے، اس سے کہہ رہے تھے سجدہ کرو. صفوان کہتے ہیں میں نے ان سے یہ بھی کہہ دیا کہ فرزند امام ہے، فرزند رسول ہیں. میں نے کہا آپ بکری کے بچے سے یہ کہیے کہ مر جا، آپ کہیں گے تو وہ مر بھی جائے گا. تو امام نے فرمایا کیا صفوان، کیا خدا کے کاموں والی تم ہم سے توقع رکھتے ہو؟ شرک نہ کرو، موت اور زندگی دینا اللہ کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. اچھا، عقیدہ توحید بھی بیان کر رہے ہیں اور بکری کے بچے کو کہہ رہے ہیں کہ سجدہ کرو. کیا بتانا چاہتے ہیں؟ وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے پہلو میں ایک حیوان بھی آ جائے تو اسے اسی صورت میں پسند کرتے ہیں کہ اس کے وجود میں اللہ کی اطاعت پائی جاتی ہے. پھر کوئی بندہ اگر عبادت الہی نہیں کرتا اور اطاعت الہی نہیں کرتا ہے تو اسے وہ کیسے پسند کرتے ہیں؟ یعنی محض صرف زبان سے اگر کوئی آل محمد کی محبت کا دعویٰ کرے اور ان کی سیرت پر عمل نہ کرے تو اہل بیت اسے کیسے پسند کریں گے؟ یہیں مجھے اجازت دیجیے گا کہ ایک چیز میں اور عرض کر دوں کہ امام ابو حنیفہ عموماً عام طور پر مسائل دین پوچھنے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جایا کرتے تھے. تو یہ چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے امام ابو حنیفہ جو ہیں، تو ایک مرتبہ امام کے بیت الشرف پر پہنچے تو امام آرام فرما رہے تھے. تو گھر سے باہر نکلے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، عمر ہے اس وقت ان کی 3 سال. تو امام ابو حنیفہ نے کو بتایا گیا کہ چھٹے امام تو آرام فرما رہے ہیں. تو کہا میں انتظار کر لیتا ہوں. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرمانے لگے کہ آپ کو مسائل ہی پوچھنے تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے. کہنے لگے امام ابو حنیفہ مسکرانے لگے کہ یہ ایک چھوٹے سے بچے ہیں. تو ان کا نہیں، میں آپ سے حقیقتاً کہہ رہا ہوں کہ آپ کو زحمت ہوگی، انتظار کی، تو آپ کو جو مسائل پوچھنے آپ مجھ سے پوچھ لیجئے. جب انہوں نے نہ پوچھے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرمانے لگے کہ آپ چاہیں تو سوال کر کے جواب لے لیں اور اگر چاہیں تو آپ کے سوال بھی میں ہی بتاتا ہوں اور ان کے جوابات بھی میں بتاتا ہوں، کیونکہ یہ دنیا میں آنے کے بعد کسی استاد اور کتاب کے محتاج نہیں ہوتے ہیں. یہ علم لدنی رکھتے ہیں، یہ علم ما کان وما یکون رکھتے ہیں. یہاں ملائکہ کی آمد و رفت رہا کرتی ہے. بے شک بے شک. قبلہ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا. جس طرح جتنے ائمہ علیہ السلام کی زندگی کی طرف اگر متوجہ ہوتے ہیں تو آپ کے دور میں جہاں دوسرے حکمران حکمرانی کر رہے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے دین پر، اسلام پر، تو وہ حکمران بھی مجبور ہوتے ہیں آپ کے در پہ آنے پہ. اسی طرح خود ائمہ میں حضرت امام موسیٰ کاظم کے حوالے سے بھی کافی ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں پر غیر مسلموں کے سوالات جب آئے تو آپ نے انہی سے رجوع کیا. تو اس سوال کے جواب سے پہلے میں چاہوں گا کہ مختصر سا بریک کی طرف جاتے ہیں. ناظرین کرام، ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام ذکر شہادت میں آپ کا خیر مقدم. گفتگو جاری ہے امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت پر، اور مفتی صاحب کی خدمت میں سوال بریک سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں رکھا تھا کہ غیر مسلموں نے جب دین کے اوپر سوالات اٹھائے تو اس وقت یہ جو حکمران ظاہری اپنے آپ کو جانشین بنا رہے تھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس وقت جب مشکل میں آ گئے تو انہوں نے ائمہ سے ہی رابطہ کیا. اسی طرح موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہے کہ کئی غیر مسلم سوالات کرتے تھے تو آپ مجبور ہو کے پھر انہی کے در پہ آتے تھے. حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پہلو سے بھی دیکھیں آپ، جو بھی علمی بات ابھی ہم جیسے بتائیں گے، جس پہلو سے بھی آپ دیکھیں گے، پہلے آپ اپنی ان کی سیرت میں دیکھیں گے کہ وہ سمجھ لیں کہ میں اس کو یوں کہہ سکتا ہوں کہ دین کو اپنی ذات میں نقش کر لیا. اپنا ان کا جو تعارف ہے، ان کی جو پہچان ہے، وہ سمجھ لیں کہ دین کے ذریعے ہو رہی ہے. یہ کردار ہونا چاہیے. آپ عبادت کا پہلو اٹھا لیں تو عبد صالح ایسے نہیں کہلائے. لوگ لقب اختیار کرتے ہیں، آپ عبد صالح اس لیے کہلائے کہ آپ جو ہے وہ قائم اللیل بھی بنے اور صائم النہار بھی بنے. اچھا، جود و سخا، جو سخاوت تھی وہ فقط کہنے سے نہیں ہے بلکہ ایسا انداز اپنایا کہ وہ آپ کی پہچان بنا کہ یہ وہ ہیں کہ جو خود تلاش کر کے، لوگ فقراء سے بھاگتے ہیں کہ یہ کیوں مانگنے آ گیا، لیکن آپ وہ ہستی ہیں کہ آپ خود تلاش کر کے ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتے اور اسے علم تک بھی نہ ہوتا. سبحان اللہ. لوگوں کے اندر جب کوئی مقام مرتبہ ملتا ہے تو تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، بڑا پن آ جاتا ہے. آپ اتنے منکسر المزاج تھے، یعنی عاجزی، تواضع کا ایسا پیکر تھے کہ سامنے جو بھی شخص آتا تھا
تو آغاز سلام کا اور گفتگو کا آپ کی طرف سے ہوتا تھا، کیونکہ عموماً بڑے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سامنے والا ہے وہ ہم سے گفتگو کا آغاز کرے، کیونکہ وہ بڑا پن کرتے ہیں، لیکن آپ کی سیرت میں ایسا کوئی بھی پہلو نہیں ہے۔ اور حلم اور بردباری آپ دیکھیں آپ کی ذات کے اندر کتنی ہے کہ آپ کاظم اسی لیے کہلائے کہ کاظم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ غصے کو پی جانے والا۔ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا ہے، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یہ اسی لیے ذکر فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ انتہائی حلم اور بردباری سے کام لیتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو تکلیف پہنچا دیتا، اذیت دے دیتا، ایسے دربار پہ لوگ کیوں نہیں لوٹ کر آئیں گے کہ اگر کوئی تکلیف پہنچا دیتا تھا تو آپ بجائے اس کے کہ اس شخص کا انتظار کرتے کہ وہ نادم ہو کر مجھ سے معافی مانگنے آئے، آپ پہلے ہی اس کے ساتھ صلح کرنے چلے جاتے۔ یہ کمزوری نہیں ہے، یہ آپ کا بہت بڑا پن تھا۔ اور علامہ ابن جوزی نے یہ لکھا ہے کہ آپ ہی واقعی اس لائق ہیں کہ آپ کاظم کہلائیں، کیونکہ یہ اتنی عمدہ تفسیر ہے لفظ کاظم کی کہ جو کسی اور کی ذات میں ہمیں نہیں نظر آتی ہے۔ علامہ ابن اسیر لکھتے ہیں ایک غلام آپ کے پاس آ گیا کوئی تحفہ لے کر، اب آپ کا دریائے رحمت دیکھیے آپ، اور آپ کی کریمی دیکھیے، اس غلام کو خریدا اور خرید کر اس غلام پر اتنا بڑا احسان کیا کہ یہ تحفہ لے کر آیا، اس کو آزاد کیا، اس کے تحفے بھی اس کو لوٹا دیے۔ تو اس طرح ہر چیز میں، ہر معاملے میں آپ یکتا پائیں گے ایسے لوگوں کو۔ اب جو علمی معاملات ہوتے تھے، آپ کے مناظرے مشہور ہیں جو غیر مسلموں سے بھی ہیں اور بعض جگہ مسلمانوں سے بھی، جیسے لوگوں کی بحث اور تمہیز کی عادت ہوتی ہے، لیکن آپ نے ہر جگہ لاجواب کیا۔ اصل پہلو کیا ہے؟ کسی کو لاجواب کرنا نہیں ہے، بات ایسی ہو کہ اس کے دل میں اتر جائے اور جو آپ چاہتے ہیں وہ شخص اس راستے پر آ جائے۔ اگر آپ نے یہ کام کر لیا ٹھیک ہے، ورنہ اگر آپ صرف گفتگو سے برتری ثابت کرتے ہیں لیکن اس کو راہ راست پہ نہیں لا سکتے تو یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ اتنے پرتاثیر بات ہو کہ وہ شخص بات کو قبول بھی کرے اور جو آپ چاہتے ہیں اس راستے پر بھی آئے، اس کو جہنم کی آگ سے بھی بچانا ہے۔ ایک عیسائی کا اس معاملے میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ 30 سال تک مجاہدہ کرتا رہا۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کی سیرت اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ آپ نے ہمیشہ حق کی تلاش میں رہے، چونکہ آپ فارس سے چلے، ایران سے چلے، مختلف ممالک سے ہوتے گئے۔ تو ایک عیسائی راہب تھا، وہ بھی یہ چاہتا تھا، خود بھی عالم تھا، وہ کہتا میں نے 30 سال مجاہدہ کیا اور میں اللہ سے ایک چیز مانگتا تھا کہ مجھے کوئی ایسا شخص مل جائے جو راہ ہدایت پر ہو، سب سے بہتر ہو، مجھے ایسی کتاب مل جائے، مجھے ایسا رہنما، ایسا دین، اور مجھے ایسی اشارات ملیں کہ جو بالکل راہ حق پر ہوں۔ تو کہتے ہیں ایک دن میں نے خواب میں 30 سالہ مجاہدے کے بعد، عبادت، ریاضت اور دعاؤں کے بعد، میں نے ایک خواب کے اندر ایک راہب کو دیکھا، ایک عیسائی عالم کو دیکھا جو دمشق کے اندر تھا۔ تو چونکہ اس کی معرفت اتنی ہو گئی کہ وہ پھر خواب کے ذریعے پہچاننے لگا، وہ ان کے پاس گیا، کہا جی میں 30 سال سے حق کی تلاش میں ہوں اور مجھے خواب میں آپ کو دکھایا گیا۔ انہوں نے کہا بے شک میں اپنے مذہب کا بڑا عالم ہوں عیسائی، لیکن جو تم تلاش کر رہے ہو 30 سال سے، اس کے لیے میں تمہیں ایک شخصیت بتاتا ہوں۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا ان کے پاس جاؤ۔ اچھا، اب یہ عیسائی شخص آیا تو اب چونکہ اس نے پہلے تو حق کو تلاش کرنے کے لیے سوالات ہیں، جوابات ہیں، بحث ہے، آپ نے اتنا مطمئن کیا کہ بات پھر اس کے دل میں اتر گئی اور وہ راہ حق پر آ گیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اچھا، اس طرح کے بہت سے واقعات آپ کو ملیں گے۔ بہت زبردست بات کی آپ نے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار یہ ہے کہ آنے والا، سوال کرنے والا نہ صرف مطمئن ہوتا ہے بلکہ وہ ہدایت بھی پاتا ہے۔ قبلہ آپ کی خدمت میں چونکہ وقت ہمارے پاس ختم ہوا چاہتا ہے اور مختصراً امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک پیغام بھی، اور خاص کر شہادت کے والے سے کہ ان کی شہادت کیسی ہوئی۔ سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کل مدت حیات جو ظاہری زندگی ہے وہ 55 برس ہے۔ 7 صفر 128 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا کے مقام میں، اور 25 رجب 183 ہجری بغداد کے زندان میں آپ کی شہادت ہوئی۔ اس طرح یہ آپ کی جو ظاہری زندگی ہے وہ ہے 55 برس، اس میں آپ کا جو زمانہ امامت ہے وہ ہے 35 برس، اور آپ نے اپنے زمانہ امامت میں بنو عباس کے 5 حکمران دیکھے ہیں، اور سب سے زیادہ جو زمانہ ہے وہ ہارون رشید کے دور حکومت میں آپ کی امامت کا زمانہ ہے، یعنی 23 سال 2 ماہ 17 دن ہارون رشید کے زمانے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گزرے ہیں، اور زندان میں جو زیادہ رہنے کا وقت ہے وہ بھی اسی ہارون کے زمانے میں ہے، اور بالآخر اسی ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کا چراغ گل کرنے کے لیے یہ کیا کہ اس نے
کھجوروں کے اندر زہر کو ملایا، کیونکہ مختلف قید خانوں کے اندر رکھا گیا تھا. اب قیدیں جتنے زندانوں میں منتقل کرنا تھا، جتنی قید تھی وہ مدت ہو گئی 14 سال بنا بر مشہور. اب نہیں برداشت ہوتا ان کا وجود، اب ان کو ختم کر دیا جائے اور اس انداز سے ان کو زندان کے اندر شہید کر دیا جائے کہ حکومت وقت پر ان کے قتل کا الزام بھی نہ آئے، بلکہ ظاہراً لوگ یہ سمجھیں کہ گویا کہ جیسے کہ یہ طبعی موت اس دنیا سے چلے گئے ہیں، نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے. اور تو اس کے لیے یہ کیا گیا کہ زہر منگوایا گیا، کھجوروں میں زہر ملوایا گیا اور وہ زہر آلود خرمے جو ہیں وہ زندان میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس بھیجے گئے ہیں. یہ 23 رجب 183 ہجری میں زہر آلود خرمے امام کے پاس پہنچتے ہیں اور امام سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ یہاں کے میں وقت نے آپ کے لیے بھیجے ہیں اور ان کو آپ تناول فرمائیے، اور مجبور کیا جاتا ہے امام کو. امام انہیں تناول کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد امام علیہ السلام کی حالت متغیر ہو گئی، رنگ تبدیل ہو گیا اور 3 دن تک اسی زہر کے اثر سے امام تڑپتے رہے ہیں. اور پھر 25 رجب کو زندان ہی میں امام کی شہادت ہو گئی ہے. امام کی مظلومیت کا یعنی ایک جو بہت اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی قیدی کے ہاتھوں میں جو ہتھکڑیاں یا پاؤں میں بیڑیاں وغیرہ اسارت کا جو سامان ہوتا ہے وہ بہرحال اس کی زندگی میں اس سے الگ ہو جاتا ہے، کوئی وقت ایسا آتا ہے. لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے زمانے تک اور شہادت کے دن تک یہ زیور ان کے ہاتھ اور پاؤں میں موجود تھا، ہتھکڑیوں والا، بیڑیوں والا. بلکہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جب امام کے جسد اطہر کو ایک تابوت میں رکھا گیا اور اس تابوت کو لا کر دریا کے پل پہ رکھ دیا گیا جیسے کسی لاوارث کی لاش ہوتی ہے، اور یہ اعلان کیا گیا کہ زندان میں ایک قیدی دنیا سے چلا گیا ہے. اور کچھ مسافر گزرے اور انہوں نے دیکھا کہ کس حالت میں ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں موجود ہیں اور پاؤں میں بیڑیاں بھی موجود ہیں. کہیں یہ بھی کہا گیا، مختلف الفاظ ہیں مختلف راویان کے، ابھی وقت اتنا نہیں ہے کہ اس سب کو میں نقل کر سکوں. بہرحال بالآخر یہ اطلاع ایک سلیمان محب اہل بیت ان تک پہنچی، اور جب وہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے 7ویں امام ہیں اور یہ ان کا جسد اطہر ہے، تو انہوں نے لوہار منگوائے اور ان بیڑیوں کو کٹوایا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی تحویل میں لے لیا امام کے جسد اطہر کو اور خود امام علیہ السلام کو غسل و کفن دیا اور بڑی شان کے ساتھ پھر امام کی تدفین ہوئی. یعنی بغداد کے قریب جو کاظمین ہے یہی مقبرہ ہے اور مرقد ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا. اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے القابات میں سے جو لقب ہے باب الحوائج یعنی حاجتیں پوری ہونے کا دروازہ، جس طرح ان کی زندگی میں ان کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی واپس نہیں جاتا، ابھی ان کے مزار پر اور ان کے مرقد پر بھی جانے والا کوئی سائل کبھی خالی واپس نہیں آتا ہے. بیماروں کو وہاں سے شفا ملتی ہے، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، پریشانوں کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں. مشکلوں میں مبتلا لوگ جاتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مرقد پر، ان کے مزار مبارک پر، ان کے روضہ اطہر پر، اور وہ اپنی مشکلات کا حل لے کر آ جاتے ہیں. یعنی وہ آج بھی باب الحوائج ہیں، ان کے دروازے سے باب المراد ہیں، سب کی مرادیں بھی پوری کر رہے ہیں اور سب کی حاجتیں بھی پوری کر رہے ہیں. پروردگار ان کے صدقے میں ہماری سچ ٹی وی کے تمام اراکین کی مشکلیں آسان فرمائے، ملت مسلمہ کو متحد فرمائے، اسلام کا بول بالا فرمائے، عالم اسلام کو عالم کفر و نفاق پر غلبہ عطا فرمائے. آمین آمین. ناظرین کرام، یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں نہایت ممنون مشکور ہوں مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب آپ کا، حضرت علامہ شبیر الحسن طاہری صاحب آپ کا، اور عرفان حیدر صاحب آپ کا. نہایت ممنون مشکور کہ آپ تشریف لائے اور امام علیہ السلام کی سیرت پر گفتگو فرمائیں. ناظرین کرام، اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے اور آخر میں گزارش کروں گا عرفان حیدر صاحب سے کہ امام علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے کلام پیش کریں. مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے. بغداد کے قیدی پر، بغداد کے قیدی پر زندان بھی روتا ہے. مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے. اس درد نے تربت میں ساجد کو تڑپایا، زندہ سے نکل کر بھی آزاد نہ ہو پایا. ہے پہلا جنازہ جو
زنجیروں میں جکڑا ہے